آج میر تقی میر کی دو غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلی غزل ہے کہ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ جب کوئی شے جلتی ہے تبھی تو دھواں اٹھتا ہے، اور جب دھواں اٹھتا ہے تو وہ دکھائی بھی دیتا ہے، اس میں گھٹن بھی ہوتی ہے، اس میں ایک تڑپ بھی ہوتی ہے دھواں جب اٹھنے لگتا ہے تو۔ لیکن دھواں اٹھنے کے لیے تو کچھ جلنا ضروری ہے نا، یا تو چراغ جلے یا پھر چولہا جلے یا پھر بستی جلے۔ ان کے دھوئیں دکھائی دیتے ہیں، ان کی گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا دھواں ہے کہ شاعر حیران ہے کہ ایسی تو کوئی شے آس پاس جل نہیں رہی ہے، تو پھر یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے حیرانی میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو ذرا پتہ تو کر کہ دل میں آگ لگی ہے یا جاں کو آگ لگی ہے، کہیں کچھ جل تو رہا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن دھوئیں کی جو گھٹن ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اور بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے۔ جب تک کہ تیرا عاشق تیرے آستاں سے وابستہ ہے، تیری دہلیز پر ہے، تیرے دربار میں ہے، وہ تب تک تو اس کی عزت ہے، اس کے وقت ہے، لوگ اسے پوچھ رہے ہیں، لوگ اسے جان رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آشیاں چھوٹا، اس کا آستاں چھوٹا، جیسے ہی وہ دہلیز چھوٹی یا چھڑائی گئی، نکلے یا نکالے گئے، اس کے بعد پھر وہ کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں، زیرو ہو جاتا ہے وہ، پھر کوئی نہیں پوچھتا۔ تو بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، پھر تو کسی دربار میں اس کا کوئی گزر نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے کہیں بھی۔ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے، اور گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ جب سورج نکلتا ہے، روز طلوع ہوتا ہے، تو وہ لال گولے کی مانند ہوتا ہے، وہ جب وہ افق سے نکلتا ہے لال گولے کی مانند ہوتا ہے۔ تو میر پوچھ رہا ہے کہ کسی دل جلے کی قبر ہے کیا وہاں، جو وہاں سے ایک لال سا گولا ایک روز اٹھتا ہے، وہ ایک شعلہ اس کو کہا گیا ہے، اس سورج کے گولے کو شعلہ کہا ہے اس نے، کہ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک۔ آسمان سے وہ پوچھ رہا ہے کہ وہاں کوئی تمہارے اس افق کے پار کوئی کسی دل جلے کی قبر ہے کیا۔ شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے، ہر صبح ایک شعلہ یہاں سے اٹھتا ہے۔ خانہ دل سے زینہار نہ جا، کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے۔ خانہ دل سے زینہار نہ جا، اب یہ لفظ شاید متروک ہو چکا ہے، زینہار مطلب ہرگز نہ جانا، بالکل تاکید ہے کہ خانہ دل سے زینہار نہ جا، کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے، کوئی اس طرح مکان سے اٹھتا ہے۔ میرا دل تو مکان ہے تمہارے رہنے کا، کوئی مکان سے اس طرح اٹھتا ہے کیا جس طرح تو جا رہا ہے، ہرگز مت جا۔ اور ہے کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ آخر کو مایوس ہو کر تیری گلی سے ہم اس طرح اٹھے جیسے کوئی جنازہ اٹھتا ہے ہمیشہ کے لیے، کبھی لوٹ کر نہیں آنے کے لیے۔ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ وہ میر کا ہی شعر ہے نا کہ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، شاید ویسے ہی کچھ عالم رہا ہوگا۔ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ عشق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بھاری پتھر ہے، ہر ایک سے نہیں اٹھتا ہے یہ۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ توانی کہتے ہیں طاقت کو، زور کو، ناتواں جس میں کوئی طاقت نہ ہو، کمزور ہو۔ تو کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے، تیرے جیسے کمزور شخص سے عشق کا بوجھ، عشق کا پتھر بھلا کب اٹھے گا، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے، کہ تجھ سے نہیں ہوگا اے میر، تو عشق کی راہ چھوڑ دے۔ یہ تھی پہلی غزل، اور دوسری غزل میر کی ہی ہے، وہ بھی چھوٹی بہر کی ہے کہ قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، سارے عالم میں دکھا لایا۔ میں یہ متاع دل جو دل ہے ہمارا، میں اس سے لے کر ساری دنیا میں پھرا کہ بھئی اس کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت ہے تو لگا دو، مجھے اس کی قیمت چاہیے، کوئی ویلیو بتاؤ اس کی کیا ویلیو ہے۔
کیا اس کی قدر ہے؟ تو قدر رکھتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا پوری دنیا میں گھومنے کے بعد کہ دل جیسی شے کا کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، زیرو، کہیں کوئی دو کوڑی نہیں ملنے والا. قدر رکھتی نہ تھی متائے دل، سارے عالم میں دکھا لایا. دل کے ایک قطرہ خون نہیں ہے بیش، ایک عالم کے سر بلا لایا. اور دل جس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک قطرہ خون سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے، اور لیکن ایک سارے عالم دنیا کے سارے لوگوں کے سر ایک بلا لے کر کے آیا ہے یہ دل، جس کی قدر اور جس کی ویلیو ایک قطرہ خون سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو دل کی ایک قطرہ خون نہیں ہے بیش، ایک عالم کے سر بلا لایا. ایک بلا لے کر کے آیا ہے سب کے سر پہ، اور سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. تو ایک مطلب ایک بھار ہے، ایک بھاری کوئی شے ہے کہ جو ہر ایک سے نہیں اٹھ سکا. سب پہ جس بار نے گرانی کی، جس کا اٹھانا ہر ایک کے لیے محال تھا، بہت گرا تھا اس کو اٹھانا، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس عشق کا بوجھ یا اس کا بھاری پن کسی سے نہیں اٹھ سکا، یہ بار کسی سے نہیں اٹھایا جا سکا، لیکن یہ ناتواں جو خود ہے میر، یہ اسے اٹھا لایا. حالانکہ یہ تضاد ہے. ابھی پچھلی غزل میں ایک شعر تھا کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. لیکن اس شعر میں ہے کہ اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، لیکن یہ عشق کر بیٹھا ایک ناتوانی میں بھی اپنی. اور دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا. اس گلی میں جانا نہیں چاہ رہے تھے، وہاں سے باز رہنا چاہ رہے تھے محبوب کی گلی سے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخر اس گلی سے گئے. کسی اور نیت سے گئے، دیدار کی خاطر گئے، لیکن ایک تو یوں بھی خاک بسر تھے ہی یہ، اور بھی خاک میں ملا لایا. جو بھی کہیں رہی صحیح تھوڑی بہت عزت رہی ہوگی، وہ بھی خاک میں ملا لایا. یہ دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا. اور پھر وہی شعر ان کا یاد آتا ہے کہ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے. اور اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، مقطع کا شعر ہے یہ کہ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. بت کدہ مطلب یہ دنیا، اب اس دنیا سے چلے ہم میر، رخصت ہوتے ہیں، اور پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اگر خدا کی مرضی ہوئی پھر سے اس دنیا میں آئے، پھر ملاقات ہوگی، ورنہ ہم تو چلے ہمیشہ کے لیے، اب نہیں دیکھ پاؤ گے ہمیں. یہ دو غزلیں تھیں میر کی. آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ آپ کو کیسا لگا ہمیں بتاتے رہیے گا، میں انتظار رہتا ہے. ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں.